ناظرین، احتساب کا نعرہ لگانے والی جماعت اور بڑے بڑے دعوے کرنے والی جماعت اس وقت خائف نظر آ رہی ہے تنقیدی آوازوں سے۔ حکومتی کرپشن، نااہلی اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے والے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو پی ٹی آئی کے ہاؤسنگ وزیر ہیں امجد خان، انہوں نے کالا چینل قرار دیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، سوال اب یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی، بڑے نعرے ہوتے تھے، بڑے دعوے کیے جاتے، احتساب کی باتیں ہوتی تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ اگر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اگر الزامات بے بنیاد ہیں تو پھر آپ تحقیقات اور دلائل سے جواب دیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی پرابلم ہے کہ جب اس طرح کے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کے پی کے میں، آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کہاں پر اونچی اڑان لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنے ملک میں اپنے پروونس میں کرپشن کر رہے ہیں، اور کرپشن کی بات کی جائے تو بہتر ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں، فائنڈ اے وے، اور بجائے کہ آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، ان کے وزراء بات کریں اور پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی اکثر لگی رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر دیکھیں گورننس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے۔ وہ ایک ایم پی اے اٹھ کے اچانک آپ کسی کو لگا دیں، نہ ان کا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اچھی ٹیم ہے۔ وہ ٹیم ہے جو آپس میں لڑ بڑھ رہے ہیں، دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ پوچھے ان کے کچھ کے وہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، جتنے ان کے فیڈرل لیول پہ منسٹر ہیں، آپ کے بیرسٹر صاحب ہیں یا اور جتنے لیڈرز ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کلیش کر رہے ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دے وانٹ کہ ان کا لیڈر جیل میں رہے اور ان کی دکان چلتی رہے۔ دیٹ از واٹ اٹس آل ہیپننگ۔ اسٹریٹ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی اسمبلی میں مجھے بتائیے نیشنل اسمبلی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، یا پروونشل اسمبلی میں کے پی کے میں پچھلے 15 سال سے کوئی ایک بتا دیں کہ انہوں نے وہاں نیا ہاسپٹل بنایا ہو، یا کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ روڈ ڈیولپمنٹ کی ہو، یا کوئی ہاسپٹل بنا دی ہوں، یا اسکول بہت یونیورسٹی بنا دی ہوں۔ دس از اے پرابلم کہ صرف الزام تراشی اور اس کے بعد اس کو اچھالنا۔ آپ کے اپنے ملک پروینس کے اندر پرابلم ہے تو آپ اس کا حل نکالیں، آپ انکوائری کریں، فائنل سولوشن، بجائے سے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ کرتے ہیں۔ پھر ایون وار اینڈ ٹیرر میں دیکھ لیں کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ بالکل صحیح۔ دے آر سپورٹنگ، ان سے انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے، انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے فوجیوں کے ساتھ کہ آپ ہمیں تنگ نہ کریں، باقی جو مرضی کریں۔ مطلب آپ کی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے رہے، فوجی شہید ہوتے رہے، دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ۔ دس از واٹ از دا پرابلم۔ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جس ملک کے پروونس کی اپروچ ہو اور وہاں کی حکومت کی اپروچ ہو، مجھے چاہیے وہاں پر جو ہمارے کے پی کے بہن بھائی ہیں، ہمارے پشتون بہن کتنا نقصان کر رہے ہیں، پراپرٹی وائز، جان و مال کا نقصان، اور وہ اپنے آپ کو صرف گزرا بچانے کے لیے وہ اپنے تعلقات بڑھا کے بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہنڈی کا پیسہ، انلیگل فیکٹر میں ہنڈی کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ، نارکوٹک کا پیسہ، یہ سارا پیسہ ٹیررزم میں جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی کارکردگی ٹوٹل ہے۔ آئی تھنک اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اس جماعت کی اگر ہم بات کریں تو آزادی اظہار رائے کی بڑی انہوں نے بات کی ہے، بہت زیادہ پرچار کیا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں اور یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندیاں ہونی چاہیے۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جس طرح کی تنقید آپ کرتے ہیں کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ بہت اچھا ان کو سبق ملا کہ جو ان کا سوشل میڈیا کرتا تھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ جا کے کوئی نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہے حکومت کا، اور وہ ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور ان کی اتنی سخت نہیں ہے، ان کی ہمت نہیں ہے کہ ان کا جواب دے سکیں۔ آپ لاجک سے جواب دیں۔ آپ کے اگر وہ ابھی جا کے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، صحیح نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے پاکستان کا، پاکستان کی مسلح افواج کا، پاکستان کے خلاف جو انتشار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جس طریقے سے کشمیر میں حال ہو رہا ہے، جو فوجی حال کر رہے ہیں، بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے، اس کو نیریٹو کو پھر فوج کے خلاف اور عوام میں جو انتصاب کرنے کی باتیں کرتے تھے، یہ اب کہاں گئی؟ اب ان کو اس کے برا لگنے لگ گیا۔ تو یہی تو پرابلم ہے ان لوگوں کی، اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ باہر سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے جو باتیں کرتے تھے اب سب غائب ہو گئے ہیں۔ نوبڈی سپورٹنگ دیم، اس لیے بہت بری لگ رہی ہے کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ جو ابھی اسٹارٹ ہوئی یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور یہ نیریٹو بلڈ جو ہوگا تو انڈیا بھی اس کو تکلیف ہوگی، انڈیا بھی اس کو جو نیریٹو اس کو بھی کاؤنٹر نیریٹو پر کام کر رہا ہے۔
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, इसने किस हद तक नुकसान पहुंचाया हमारी जो पाकिस्तान की साख को, आलमी सतह पर किस तरह से मुतासर हुआ? और आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली जो ये कर रहे थे वो खुद इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो इन्होंने जो दुश्मन का नैरेटिव था कि दुनिया ने दुश्मन ने रियलाइज कराया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जब तक स्ट्रांग है, मजबूत है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो सकता। और जिस तरह वो ये चाहते थे कि फौज कमजोर हो जाए, नैरेटिव बिल्ड करो, फौज और अवाम को दूर करो, फौज को कमजोर करो, फिर लिबिया की तरह, सीरिया की तरह, इराक की तरह पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाओ। ये पाकिस्तान की फौज ने, फील्ड मार्शल ने, ये इनका नैरेटिव जो है ना इसको डिफीट कर दिया, ये खत्म कर दिया। और फिर मार्का के बाद तो और ज्यादा हो गए, जहां ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए, और जिसकी वजह से अब आप देखें कि कोई इनको सुनना नहीं चाहता, कोई इनकी बात नहीं सुनना चाहता। हर एक अब पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बात करता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बात करता है, जो पाकिस्तान ने मार्का के बाद से हमने उड़ान भरी और अभी सालिस के किरदार अदा किया। आज आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए हैं पाकिस्तान में शुक्रिया अदा करने के लिए, पाकिस्तान से डिस्कस करने के लिए कैसे हम म्यूचुअली एक दूसरे बेनिफिट कर सकते हैं। ये समरात है जो पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम इनके डिजिटल ब्रिगेड की बात करें तो आपको लगता है कि अब ये कंट्रोल होगी? है क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स जो इस पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और कर भी रहे थे, मैं असद उमर की मिसाल देना चाहूँगी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि जो डिजिटल ब्रिगेड है वो काबू में नहीं है। और सर जब सवाल किया जाता था तो कहते थे कि हमें नहीं पता कि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। तो आपको लगता है कि अब ये कंट्रोल में हुए हैं? देखिए, कंट्रोल में नहीं, वो अपनी मौत खुद मार गए। दे हैव मिजरेबली फेल्ड, अवाम ने उनको फेल कर दिया। अच्छा, जब परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही हो कि फौज की, फील्ड मार्शल की, पाकिस्तानी कौम यकजा होकर मार के हक को जब मारा, उसके बाद उनका मुंह ही नहीं बनता था। दैट इज वी हैड ये मिजरेबल फेल। इन्होंने बंद नहीं किया, ये मजबूर होकर खुद ब खुद चुप कर गए। उनको खुद शर्म, वहां के बाहर के लोगों ने भी इनको बड़ा काउंटर किया है। इसी वजह से काउंटर किया कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्केट में कामयाबी दी। बिल्कुल ऐसे ही अभी आपके सामने जो पाकिस्तान का 1 साल से नाम चल रहा है, दुनिया में नाम चल रहा है, हर एक दुनिया का पाकिस्तान फोकस है। जेनेवा में पाकिस्तान में जब जर्नलिस्ट आए यहाँ दुनिया के, वो देख लिया, सॉफ्ट इमेज गया, इसकी वजह से ये गिव अप कर गए, ये सरेंडर कर गए, मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम में जो एक एतमाद है, एक जो जेल टुगेदर है, ये हम नहीं कर सकते। और यही खुदा का शुक्र है कि यही फील्ड मार्शल को क्रेडिट दें कि उन्होंने जिस आला कारकर्दगी से प्रोफेशनल तरीके से इतनी बड़ी फौज को दुश्मन में शिकस्त दी है, और फिर हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, नेट प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, सऊदी अरब से हमारे स्टडी ताल्लुकात हो गए, फिर हमने ये जंग में ईरान के साथ कैसे सालसी का अमेरिका का किरदार अदा किया। आज कल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से इतनी कभी बात नहीं की जितने मैंने फील्ड मार्शल से बात की है। उनकी अलग छिपा सरारा सलाहियतों को, और ये भी कहा कि बेस्ट ब्रिगेडियर साहब, आलमी महासर तो हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। मैं आपसे आखिरी सवाल और आपका विजन जानना चाहूंगी कि जो ये इंटरनल